डूबी हुई रखूं में निशानी रसूल की, कुचली हुई है कब्रे मुताहर बतूल की। पहलू पे दर गिराया गया ये जफा हुई, मौला अली के सब्र की भी इंतहा हुई। दरबार में बतूल पे क्या क्या गुजर गई। गुजारिश है बराए करम फर्श मजलिस पर तशरीफ लें। فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وثلة
متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينظفون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا حضرات مجلس اعزاء کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے قاری گلیز نقی صاحب نے بھی آپ کے سامنے کیا۔ یہ مجلس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنت البقیع میں جو قبائے مبارک معصومین علیہ السلام کے تھے ان کو ظلم و تشدد کے ساتھ آج سے 91 برس پہلے گرا دیا گیا۔ یہ مجلس اس کی یاد میں بھی ہے اور اس کے خلاف احتجاج میں بھی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ مجلس گزشتہ سالوں سے اراکین خدام زہرا روضہ کاظمین میں برپا کر رہے ہیں۔ منظوم نذرانہ عقیدت کا سلسلہ شروع ہونا ہے، لہٰذا میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں سرمدی صاحب قبلہ سے، علی جناب مولانا سرمدی رضوی صاحب قبلہ سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین میں منظوم نذرانہ پیش فرمائیں۔ آپ حضرات سے ایک نعرہ صلوات کی درخواست ہے اور تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات بھیجیں۔ جانشین پیمبر ہو کیوں نہ لی، یہ بھی مختار ہے وہ بھی مختار ہے۔ جانشین پیمبر ہو کیوں نہ لی، یہ بھی مختار ہے وہ بھی مختار ہے۔ اور دین کو خون سے سینچنے کے لیے یہ بھی تیار ہے وہ بھی تیار ہے۔ جانشین پیمبر باپ پر کبریائی کا دھوکہ ہوا،
سجدہ کیا، باپ پر کبریائی کا دھوکا ہوا، اور وفا نے بیٹے کو سجدہ کیا، دست وحدانیت کا تراشا ہوا، یہ بھی شاہکار ہے، وہ بھی شاہکار ہے، جانشین پیمبر ہو کیوں نہ علی۔ اور ایک نے بنت اسد کو دیا راستہ، ایک سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکا، ایک نے بنت اسد کو دیا راستہ، ایک سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکا، وہ جدار حرم ہے یہ خط جری، وہ بھی دیوار ہے یہ بھی دیوار ہے، وہ جدار حرم ہو یہ خط جری، یہ بھی دیوار ہے وہ بھی دیوار ہے، جانشین پیمبر۔ اور ایک نے سمجھا نہیں رتبہ مرتضیٰ، حالات حاضر بھی دیکھیں کہ ایک نے سمجھا نہیں رتبہ مرتضیٰ، ایک نے اتنا بہایا خدا کہہ دیا، فرق دونوں میں کچے عقیدے کا ہے، فرق دونوں میں کچے عقیدے کا ہے، وہ بھی بیمار ہے یہ بھی بیمار ہے، جانشین پیمبر۔ وہ کسی شاعر کا کلام ہے کہ علی کے بندے تو ہم ہیں لیکن علی ہمارا خدا نہیں ہے، تو اسی کے مناسبت سے کہ فرق دونوں میں کچے عقیدے کا ہے، یہ بھی بیمار ہے وہ بھی بیمار ہے۔ اور کربلا کے منظر سے ایک فضائل کا رخ دیکھیے کہ روز عاشور بہہ کر سرے کربلا، خون قاسم نے یہ راز افشا کیا، صلح شبر ہو یا جنگ شبیر کی، وہ بھی انکار ہے یہ بھی انکار ہے، جانشین پیمبر ہو کیوں نہ علی۔ غار میں سانپ کے ڈر سے روئے کوئی، اور تیغوں کے سائے میں سوئے کوئی مقابلہ نہیں ہے کہاں، خیر غار میں سانپ کے ڈر سے روئے کوئی، غار میں مار کے ڈر سے روئے کوئی، اور تیغوں کے سائے میں سوئے کوئی،
اب جسے چاہیے آپ اپنائیے، یہ بھی کردار ہے، وہ بھی کردار ہے، جانشین پیمبر ہو کیوں نہ علی، ایک نے تیغ تبسم سے حملہ کیا، ایک کی نظروں پر لاکھوں کا لشکر رکا، ایک نے تیغ تبسم سے حملہ کیا، ایک کی نظروں پر لاکھوں کا لشکر رکا، تو کم سنی اور جوانی پمت جائیے، یہ بھی کرار ہے، وہ بھی کرار ہے، جانشین پیمبر ہو کیوں نہ علی، وہ بھی مختار ہے، یہ بھی مختار ہے۔ نعرہ صلوات پڑھیں۔ حضرات، یہ تھے علی جناب مولانا سرمدی رضوی صاحب قبلہ، جو بہترین لحن اور بہترین کلام سے نواز رہے تھے۔ اب میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں خدام زہرا، ادارہ خدام زہرا کے ایک خاص رکن جناب اشرف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور منظوم نذرانہ پیش فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں۔ چار مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ عزام نام علی جو لیا نہیں کرتے، عزام نام علی جو لیا نہیں کرتے، کبھی وہ حق عبادت ادا نہیں کرتے، عزام نام علی جو لیا نہیں کرتے، کبھی وہ حق عبادت ادا نہیں کرتے، اور ہے رکھتی بغض علی دل میں ان کی اولادیں، ہے رکھتی بغض علی دل میں ان کی اولادیں، جو لوگ حج میں طواف النساء نہیں کرتے، ہے رکھتی بغض علی دل میں ان کی اولادیں، جو لوگ حج میں طواف النساء نہیں کرتے۔ یہ فقہی مسئلہ ہے۔ بہرحال ایک مطلع اور چند شعر آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں، بلکہ چند اشعار کہ مختصر کرنا جو ہو فتح حسینی پر بیان، مختصر کرنا جو ہو فتح حسینی پر بیان، ظلم کے مد مقابل مسکرا کر دیکھیے، ظلم کے مد مقابل مسکرا کر دیکھیے، اور بیٹھ جائیں گے وہاں کی خاک پر جنت نشیں، بیٹھ جائیں گے وہاں کی خاک پر جنت نشیں، اپنے گھر شہ کا اعضا خانہ سجا کر دیکھیے، بیٹھ جائیں گے وہاں کی خاک پر جنت نشیں، اپنے گھر شہ کا اعضا خانہ سجا کر دیکھیے۔ اور ایک وبا سی پھیلی ہوئی ہے کہ سب کو فضائل اہل بیت علیہم السلام جلدی سمجھ میں نہیں آتے، تو ان کے لیے ایک مشورہ ہے کہ سب سلجھ جائے گی گتھی خود بخود معراج کی، سب سلجھ جائے گی گتھی خود بخود معراج کی، ایک ذرا سا طور کا سرما لگا کر دیکھیے، سب سلجھ جائے گی گتھی خود بخود معراج کی، ایک ذرا سا طور کا سرما لگا کر دیکھیے، اور سیدہ کے قاتلوں سے تھی نہ الفت آپ کو، برائے آل سعود لعنت اللہ علیہ، سیدہ کے قاتلوں سے تھی نہ الفت آپ کو، سیدہ کے لال کی جنت میں جا کر دیکھیے، سیدہ کے قاتلوں سے تھی نہ الفت آپ کو، سیدہ کے لال کی جنت میں جا کر دیکھیے، اور دعوی الفت میں کر دی جلد بازی آپ نے، دعوی الفت میں کر دی جلد بازی آپ نے، قاتلوں کے منہ سے تو پردہ اٹھا کر دیکھیے، دعوی الفت میں کر دی جلد بازی آپ نے، قاتلوں کے منہ سے تو پردہ اٹھا کر دیکھیے،
اور آئے گا قرآن پڑھنے کا مزہ کچھ اور بھی، آئے گا قرآن پڑھنے کا مزہ کچھ اور بھی، آئے بلغ کی دھن پر گنگنا کر دیکھیے، آئے گا قرآن پڑھنے کا مزہ کچھ اور بھی، آئے بلغ کی دھن پر گنگنا کر دیکھیے، اور مانتا ہے کب نصیری بات میری ہے کلیم، مانتا ہے کب نصیری بات میری ہے کلیم، آپ ہی اب طور کی چوٹی پہ جا کر دیکھیے، مانتا ہے کب نصیری بات میری ہے کلیم، آپ ہی اب طور کی چوٹی پہ جا کر دیکھیے، اور ذکر حیدر کا صلوات پڑھیں آپ حضرت تشریف، ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرت، ذکر حیدر کا مٹائے مٹ نہیں سکتا کبھی، می سمیت تمار کو سولی چڑھا کر دیکھیے، اور ہاں نظر آئے گا توبہ آپ کو زیر قدم، ہاں نظر آئے گا توبہ آپ کو زیر قدم، پرچم عباس ہاتھوں پر اٹھا کر دیکھیے، ہاں نظر آئے گا توبہ آپ کو زیر قدم، پرچم عباس ہاتھوں پر اٹھا کر دیکھیے، اور سر بسجدہ خود بخود ہو جائیں گے سارے صنم، سر بسجدہ خود بخود ہو جائیں گے سارے صنم، عشق حیدر کعبہ دل میں بسا کر دیکھیے۔ شکریہ۔ جناب اشرف صاحب مدثرہ تھے، بلا کسی تمہید کے میں گزارش کر رہا ہوں شاعر و خطیب و قاری و قرآن عالی جناب گلریز نقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین میں منظوم نذرانہ پیش فرمائیں۔ اجازت نسم بھائی مطلب پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا حضرات، بس بہت اختصار سے ایک مطلب 3 یا 4 شعر تحت اللفظ میں پیش کر دیتا ہوں۔ محمود بھائی دیکھیے کہ ہر ایک حال میں اشک اذاں نکلتے ہیں، ہر ایک حال میں اشک اذاں نکلتے ہیں، یہ وہ چراغ ہیں جو آندھیوں میں جلتے ہیں، ہر ایک حال میں اشک اذاں نکلتے ہیں، یہ وہ چراغ ہیں جو آندھیوں میں جلتے ہیں، یہ وہ چراغ ہیں جو آندھیوں میں جلتے ہیں۔ حضرت صاحب مطلب دیکھیے گا کہ حسین والے علم لے کے جب نکلتے ہیں، حسین والے علم لے کے جب نکلتے ہیں، یہ اپنے پیروں سے فتووں کے سر کچلتے ہیں، حسین والے علم لے کے جب نکلتے ہیں، یہ اپنے پیروں سے فتووں کے سر کچلتے ہیں، یہ اپنے پیروں سے فتووں کے سر کچلتے ہیں۔ شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا، یہ اپنے پیروں سے فتووں کے سر کچلتے ہیں، کہاں نصیب تبرک کی لذتیں ان کو، کہاں نصیب تبرک کی لذتیں ان کو، حرام رزق جو کھائے ہیں ہاتھ ملتے ہیں، کہاں نصیب تبرک کی لذتیں ان کو، حرام رزق جو کھائے ہیں ہاتھ ملتے ہیں، حرام رزق جو کھائے ہیں ہاتھ ملتے ہیں۔ قبلہ دیکھیے گا کہ نہ جانے کیا ہے محرم کا چاند دیکھتے ہی، نہ جانے کیا ہے محرم کا چاند دیکھتے ہی مخالفین کے ٹھنڈے لہو ابلتے ہیں، نہ جانے کیا ہے محرم کا چاند دیکھتے ہی مخالفین کے ٹھنڈے لہو ابلتے ہیں، مخالفین کے ٹھنڈے لہو ابلتے ہیں۔ شعر آپ کے مزاج کا، اپنے مزاج کا پیش کر رہا ہوں کہ اگر حسین کے دشمن پر لعنتیں نہ کریں، اگر حسین کے دشمن پر لعنتیں نہ کریں تو نیند آتی نہیں کروٹیں بدلتے ہیں، اگر حسین کے دشمن پر لعنتیں نہ کریں، اگر حسین کے دشمن پر لعنتیں نہ کریں تو نیند آتی نہیں کروٹیں بدلتے ہیں، تو نیند آتی نہیں کروٹیں بدلتے ہیں۔ آخری شعر بڑی توجہ کے ساتھ کہ نیند آتی نہیں کروٹیں بدلتے ہیں، خدا کرے وہ جہنم کی آگ بن جائیں، خدا کرے وہ جہنم کی آگ بن جائیں جو یا حسین کی آواز سن کے جلتے ہیں، خدا کرے وہ جہنم کی آگ بن جائیں جو یا حسین کی آواز سن کے جلتے ہیں۔ خدا کرے وہ جہنم کی آگ بن جائیں جو یا حسین کی آواز سن کے جلتے ہیں۔ یہ تھے قاری گلریز نقی صاحب جو مدثرہ سے بس چند اشعار
اشرف صاحب کا حکم ہے لہٰذا واضح کر رہا ہوں، ورنہ کوئی موقع نہیں تھا، مولانا تشریف لے آئیں. ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات، آپ تشریف لے آئیں. دھانک صاحب دیکھیے تشریف لائے ہیں اور مسلسل اس احتجاج میں، جس احتجاج کی کڑی یہ مجلس ہے انہدام جنت البقیع، اس میں بھی ان کا بہت رول ہے اور یہ ہر جگہ اس میں پہنچتے ہیں. میں مطلع عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے دھانک صاحب و تمامی حضرات کہ مختلف انداز ہیں ماتم کے، جذبہ ایک ہے. مختلف انداز ہیں ماتم کے، جذبہ ایک ہے. ہم عزاداروں کا دنیا میں قبیلہ ایک ہے. مختلف انداز ہیں ماتم کے، جذبہ ایک ہے. ہم عزاداروں کا دنیا میں قبیلہ ایک ہے. اسی سلسلے کا شعر کہ چن لیا شبیر نے، کہ چن لیا شبیر نے حر کو شہادت کے لیے. چن لیا شبیر نے حر کو شہادت کے لیے. پتھروں کے ڈھیر میں شفاف ہیرا ایک ہے. پتھروں کے ڈھیر میں شفاف ہیرا ایک ہے. یہ بھی 4 مصرے عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جو آنکھوں میں غم سرور کا دریا لے کے آئے ہیں، جو آنکھوں میں غم سرور کا دریا لے کے آئے ہیں، سکون قلب زہرا کا اثاثہ لے کے آئے ہیں. سکون قلب زہرا کا اثاثہ لے کے آئے ہیں. 2 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ سرے محشر پیمبر کو وہ کیوں کر منہ دکھائیں گے. سرے محشر پیمبر کو وہ کیوں کر منہ دکھائیں گے. خلاف ماتم سرور جو فتویٰ لے کے آئے ہیں. سرے محشر پیمبر کو وہ کیوں کر منہ دکھائیں گے. خلاف ماتم سرور جو فتویٰ لے کے آئے ہیں. ایک سلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات. اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. معصومہ کے حوالے سے شہزادی زہرا سلام اللہ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. مطلب مرضی فرمائے کہ طائر فکر کرے، طائر فکر کرے لاکھ مسافت زہرا. طائر فکر کرے لاکھ مسافت زہرا. پا سکے گا نہ تیری حد فضیلت زہرا. پا سکے گا نہ تیری حد فضیلت زہرا. اور لوح محفوظ پا ابھری ہے یہ آیت زہرا. لوح محفوظ پا ابھری ہے یہ آیت زہرا. تیری عصمت کی محافظ ہے مشیت زہرا. تیری عصمت کی محافظ ہے مشیت زہرا. بھی مطلب دیکھیں عرض کر رہا ہوں کہ نہ ادا ہوگا کبھی، نہ ادا ہوگا کبھی اجر رسالت زہرا. نہ ادا ہوگا کبھی اجر رسالت زہرا. نہ ادا ہوگا کبھی اجر رسالت زہرا. تیرے دشمن سے اگر کی ہے مروت زہرا. کہ نہ ادا ہوگا کبھی اجر رسالت زہرا. تیرے دشمن سے اگر کی ہے مروت زہرا. حضور آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تمام حضرات یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ اہل اسلام ہیں پابند شریعت، لیکن اہل اسلام ہیں پابند شریعت لیکن، اور تیرے پابند ہیں احکام شریعت زہرا. اہل اسلام ہیں پابند شریعت لیکن، تیرے پابند ہیں احکام شریعت زہرا. اور ہو کے منسوب گھرانے سے تیرے دنیا میں، ہو کے منسوب گھرانے سے تیرے دنیا میں، معتبر ہو گیا یہ لفظ طہارت زہرا. معتبر ہو گیا یہ لفظ طہارت زہرا. معتبر ہو گیا یہ لفظ طہارت زہرا. شعر مولانا فرمائے کہ بے اجازت جو تیرے گھر میں چلا آئے وہ، بے اجازت جو تیرے گھر میں چلا آئے وہ، ملک الموت میں اتنی نہیں ہمت زہرا. ملک الموت میں اتنی نہیں ہمت زہرا. بس 2 شعروں کی زحمت ہے ملاحظہ فرمائیں کہ تیرا دعویٰ سر دربار نہ جھٹلائے کوئی. تیرا دعویٰ سر دربار نہ جھٹلائے کوئی، اس لیے آ گئی قرآن میں لعنت زہرا. تیرا دعویٰ سر دربار نہ جھٹلائے کوئی، اس لیے آ گئی قرآن میں لعنت زہرا. دیکھیے ذاتی عقیدے کا شعر ہے ملاحظہ فرمائیں کہ اس لیے آ گئی قرآن میں لعنت زہرا. اور تیرے دشمن پا تبرے کی جو منت مانے،
تیرے دشمن پا تبرے کی جو منت مانے، راہ آسان ہو ٹل جائے مصیبت زہرا، کہ راہ آسان ہو ٹل جائے مصیبت زہرا۔ ہماری فہرست کے آخری شاعر عالی جناب ڈاکٹر محمود آبادی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں ممبر پہ اور بارگاہ معصومین میں منظوم نذرانہ پیش فرمائیں۔ سلام کے اختصار سے چند شروعات فرمانے، وقت تو ہو گیا، ذاکر کو موقع چاہیے، ایک نعرہ درود بند فرمائیں۔ اے دوستو اس طرح غم شاہ ہدا ہو، اے دوستو اس طرح غم شاہ ہدا ہو، سینے سے بھی اور دل سے بھی ماتم کی صدا ہو، سینے سے بھی اور دل سے بھی ماتم کی صدا ہو، اور وہ قوم ہو تم جس کا ہے مقصد غم شبیر، وہ قوم ہو تم جس کا ہے مقصد غم شبیر، تم ہی تو دل فاطمہ زہرا کی دعا ہو، تم ہی تو دل فاطمہ زہرا کی دعا ہو، اور شبیر نے ہر لمحہ تمہیں یاد کیا ہے، شبیر نے ہر لمحہ تمہیں یاد کیا ہے، اے اہل ولا رسم وفا تم بھی نباہو، اے اہل ولا رسم وفا تم بھی نباہو، اور ہر حال میں انصار ہے شبیر کے ہمراہ، ہر حال میں انصار ہے شبیر کے ہمراہ، ممکن ہی نہیں روشنی سورج سے جدا ہو، ممکن ہی نہیں روشنی سورج سے جدا ہو، اور اللہ وہ رومال ملا حر کی جبیں کو، اللہ وہ رومال ملا حر کی جبیں کو، معصوم کونین نے خود جس کو سیاہ ہو، معصوم کونین نے خود جس کو سیاہ ہو، اور اے کاش ہو محمود وہاں بھی سر منبر فردوس میں جب مجلس شبیر بپا ہو۔ جناب ڈاکٹر محمود آبادی صاحب دس سراتھے بلا کسی تمہید کے جو حضرات بہار استادہ ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں خطیب مجلس عروج العلماء حجت الاسلام والمسلمین علی جناب عروج الحسن صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں کہ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والهادمين آثارهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا صلوات بر محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں اس تنظیم خدام زہرا کہ جس کے زیر اہتمام اور انتظام سالانہ بطور ادائیگی اجر رسالت مودت قربہ 8 شوال المکرم کو پون صدی پہلے جو کفرانہ سازشوں کے تحت منافقانہ حرکتوں نے ان آثار کو منہدم کیا تھا کہ جو اعلام ہدایت اور منار دین و اسلام تھے، یعنی وہ قبور اور وہ ان پر قبہائے مقدسہ کہ جو اصحاب کرام رسول اللہ کی بھی قبور تھیں اور اہل بیت اطہار بالخصوص صدیقہ طاہرہ آیت اللہ الکبریٰ فاطمۃ الزہرا بضعۃ الرسول ام ابیہا مادر حسنین ام الائمۃ الاطہار امۃ اللہ الکبریٰ شافعہ روز جزا، مگر ان کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہستی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. میں نے سورہ کہف کی 21ویں آیت کو عنوان قرار دیا ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح سے یہ اصحاب کہف کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، جن کے نہ ہو وہ جا کے سورہ کہف کی با ترجمہ تلاوت فرمائیں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح کہ جیسے ہم نے ان مؤمن جوانوں اصحاب
کہف کو سلا دیا اور پھر جیسے ان کو جگا کے زندہ کر دیا، بالکل اسی طرح سے ہم نے اثرنا علیہم ان کے اہل زمان لوگوں کو، انسانوں کو، ان کی طرف ان کے اس امر عجیب اور ان کی حیات عجیب کی طرف متوجہ کرایا، عام لوگوں کو اطلاع دی، ان کی توجہات ادھر مبذول کرائیں۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، کس لیے یہ کرایا؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ یہ بھی جان لیں یہ جوان کہ جن پہ موت طاری کی نیند کی شکل میں، اور وہ بھی جان لیں جو ان کے ہمزمان انسان ہیں کہ بطور اتمام حجت ان کو یہ علم ہو جائے کہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا حشر و نشور کا اور دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یقیناً قیامت میں کوئی شک نہیں ہے کہ مردے قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، اب یہ اللہ واقعہ امت قرآن کو یاد دلا رہا ہے کہ اِذ، وہ وقت یاد کرو کہ جب يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب اس وقت کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ زندہ ہوئے اور پھر جا کے اسی طرح سے ان پہ موت اصغر طاری ہو گئی، اللہ نے کر دی، وہ آپس میں نزاع کرنے لگے۔ اللہ فرما رہے ہیں جب ان میں نزاع ہونے لگا، ڈسپیوٹ ہو گیا، کس بات پر؟ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو ایک گروہ نے ان میں یہ کہا کہ ہم ان کے اوپر ایک عمارت بنوائیں گے، ایک بنیان بنوائیں گے، تاکہ ان کے اجساد جو ہیں وہ حادثات زمانہ سے محفوظ رہیں۔ ہم اس پر ایک عمارت بنا دیں گے جہاں یہ اصحاب کہف، ان کو اللہ نے ان پہ موت طاری کی ہے۔ ربهم اعلم بہم، اور ان کا رب ان کے حالات کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے کسی اگلی قوم کی ہدایت اور اتمام حجت کے لیے انہیں پھر سے اسی طرح سے اٹھا دے۔ فقال الذین غلبوا امرهم، تو اب وہ ایک گروہ بولا کہ جن کا امر جو ہے وہ غالب آیا، ڈسپیوٹ ہوا، اختلاف ہوا، بحث ہوئی، نزاع ہوا، اور ایک گروہ وہ کہ جس کا امر، جس کی بات غالب آ گئی، انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ضرور بالضرور ہم ان کے اوپر مسجد بنائیں گے، ہم ان کی قبروں کے اوپر مسجد بنائیں گے۔ یہ قرآن کی آیتوں کی قدر بامحاورہ میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب تفسیر کے مطالعے آپ کیجئے اور آپ کو خود بخود اندازہ ہوگا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے مومنین تھے۔ جس زمانے کے بعد کا بادشاہ جو تھا وہ مومن نہیں تھا بلکہ وہ کافر تھا۔ وہ صاحبان ایمان اپنے ایمان کو اس کے جبر و تشدد اور استبداد کی وجہ سے اس بات سے خائف ہوئے کہ ہمارا دین، ہمارا ایمان کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے، اس کے جبر کی وجہ سے لہذا انہوں نے راہ فرار اختیار کی احتیاطاً، اور وہ ہدایت خدا کے مطابق وہ پہنچ گئے غار میں، اور ان پہ نیند غالب کر دی گئی، اور 309 سال وہ سوتے رہے غار میں، اس کہف میں۔ پھر ایک زمانہ آیا، اللہ نے انہیں جگایا اور ان کے بھوک لگی تھی، وہ بازار کی طرف اس میں سے ایک آدھ کو، اب قرآن نے تعداد نہیں بتائی ہے، تخمینے میں بتائی ہے کہ 5 ہے کہ 6 ہے، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی وہ کہتا ہے کہ 7واں ان کا کتا ہے، وہ قطمیر وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ گئے تو وہ بازار جو روٹی وغیرہ غذا خریدنے گئے تو وہ سکے ان کے اس زمانے کے تھے، مگر
مگر ان کو جیسے لگا کہ بس ابھی چند گھنٹے ہم سو کے اٹھے ہیں، جیسے کہ آدمی سو کے اٹھنے والا بھوکا بھی ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ تازگی بھی ہوتی ہے کہ نیند پوری ہو گئی، ان کو احساس نہیں ہے، اور وہ بازار گئے تو وہ سکے تھے، وہ دقیانوس کا زمانہ تھا، وہ کہتے ہیں یہ محاورہ ہے کہ دقیانوس کے زمانے کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ سکے اس زمانے کے بازار میں جو لا کے انہوں نے پیش کیے تو اس تاجر نے، بائیں نے، بیچنے والے نے اس کو الٹ پلٹ کے دیکھا، کہا یہ تو سکہ ہی نہیں چلتا آج کل۔ بہرحال متخصصین جو اسپیشلسٹ تھے ان چیزوں کے، ان کو بلایا گیا اور انہوں نے سکے کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو 300 سال پہلے کی حکومتوں کے زمانے کے یہ سکے ہیں، یہ آج کہاں چلیں گے؟ ظاہر ہے وہ مایوس ہو کے بیچارے واپس آ گئے اور پھر اسی غار میں آ گئے اور واقعہ بیان کیا، پھر اللہ نے ان پہ نیند غالب کی، یعنی وہ چھوٹی موت جسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد سے وہ اس وقت تک سوتے رہے کہ جب اب کچھ لوگوں کو یہ اطلاع ہوئی، دیکھا گیا کہ وہ یہاں پر اس طرح سے جھانک کے دیکھا گیا کہ وہ سو رہے ہیں، تو اب وہ ساری قومیں جمع ہو گئی وہاں کی، اور یہ ایک امر عجیب تھا سب کے لیے۔ اب یہ اختلاف شروع ہوا تو روایات میں ہے کہ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ ہم انہیں دفن کر دیں، دوسرے گروہ نے کہا کہ اگر انہیں دفن کر دیں گے تو ممکن ہے کہ اللہ انہیں پھر سے عبرت کے لیے ایک بار اور جگائے، ہم کاہے کے لیے دخل دیں، تو وہ رائے دب گئی۔ پھر اب یہ رائے ہوئی کہ انہیں محفوظ کر دیا جائے، پھر اس میں دو رائے ہوئی، ایک رائے ہوئی کہ ایک عمارت بنیاد، ایک سادی سودی عمارت بنا دی جائے، مگر دوسری رائے یہ ہوئی کہ نہیں، ہم اس پہ مسجد بنائیں گے تاکہ ہم یہاں عبادت پروردگار کریں، نمازیں پڑھیں، ان کی قبر کے اوپر ہم مسجد خدا بنائیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ جو قبروں کے قریب مسجد یا عبادت پروردگار کو شرک کہتے ہیں، آ کے قرآن مجید میں دیکھو کہ خداوند عالم اس گروہ، دیکھیے قرآن میں واقعات تو اللہ نے بہت سے نقل کیے ہیں، مگر یاد رہے سیرت و سنت الہیہ یہ ہے کہ وہ جب بھی مومنین و کافرین کے واقعات کو بیان کرتا ہے تو مومن کے کسی بات کو بیان کرے گا تو مدح کرے گا، لہجہ مدح ہوگا، اشارہ مدح ہوگا، اور اگر بیان کر کے اللہ یوں ہی چھوڑ دے تو بھی تائید پروردگار اس واقعے کے لیے ہے۔ یہ عقلائی دستور ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر کافر اور باطل کی کوئی غلط بات، کفر و شرک ہو جو خلاف قانون و شریعت ہو، جب اللہ اسے بیان کرتا ہے تو کون ملا اتنا بھولا ہے کہ جسے قرآن کی آیتوں اور لہجہ مشیت کا اندازہ نہ ہو، فوراً اللہ اسے کرٹیسائز کرتا ہے، اسے رد کرتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے، اور جو اصلی قانون ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں مدح تو کوئی ہے نہیں، تعریف تو کوئی ہے نہیں، تو بھائی مدح نہیں ہے تو مذمت بھی نہیں ہے، اور خدا پر ایک ہادی ہونے کی حیثیت سے، صاحب قانون و شارع اعظم ہونے کی حیثیت سے یہ مشیت پر واجب ہے کہ اگر وہ ان مومنین کا فعل غلط تھا تو اللہ اسے رد کرے، کنڈم کرے، اور ساتھ ساتھ بیان کرے کہ یہ خلاف قانون ہے۔ خدا کا یوں ہی چھوڑ دینا بیان کر کے اس بات کی دلیل ہے کہ اگر خلاف شریعت ہوتا تو اللہ ضرور وہاں پہ ان کی بات کی گرفت کرتا، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بنانے والے، مسجد بنانے کے اعلان کرنے والے یہ کافر نہیں تھے، بلکہ تفسیریں کہہ رہی ہے کہ یہ اس دور کے مومنین تھے، اور ایک تو مومن تھے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ کوئی عام عمارت خالی نہیں بنا رہے ہیں بلکہ اس پہ مسجد بنانا چاہ رہے ہیں۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی قبر پہ عام عمارت بنانا دلیل عقیدہ نہیں ہے، ان کی توحید کی دلیل نہیں ہے، مگر جب کسی قبر، صالح بندہ صالح کی قبر پر جب مسجد خدا بنانے کا اعلان ہو تو اس کی دو دلیلیں ہیں۔ پہلا ثبوت یہ ہے کہ صاحب قبر بھی صاحب جلالت ہے اللہ کے نزدیک میں، ورنہ مسجد نہ بنائی جاتی، اور جو بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ شرک کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ عبادت پروردگار کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ مختصر اور مناسب وقت میں نے ظاہر ہے کہ اجنبی آیت اس موقع پہ پڑھی ہے، مگر میرے موضوع سے بالکل مربوط ہے، بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا ہے مجھے۔
موٹی موٹی باتیں جو ذہن میں ہمارے جوانوں کے اور ہمارے بزرگوں کے بھی بیٹھ جائیں. ظاہر ہے کہ دلائل مانگتے ہیں ہم سے ہر چیز کے. تو پہلا قانون تو یہ ہے کہ یعنی میرا ظاہر ہے کہ تفسیر میں جو بحثیں آپس میں رد و قضا کی چلی ہیں اس سے ظاہر ہے کہ ذہن جو کھلا اور جو کچھ ذہن میں آ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہوں. کہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مدح تو نہیں کی ہے مگر تفسیر بتا رہی ہے کہ جنہوں نے بنیان خالی بنانے کے لیے کہا تھا. ایک تفسیر ایک روایت یہ کہتی ہے کہ وہ بھی مومن تھے مگر انہوں نے کہا کہ محفوظ کر دیں کہ عمارت بنا دیں. دوسری روایت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مشرک تھے مگر جنہوں نے مسجد بنانے کے لیے کہا. ظاہر ہے کہ مسجد کا نام ہی بتا رہا ہے کہ موحد تھے, مومن تھے, اور امر انہی کا غالب آیا. اب اگر ان کا فعل, بھائی مومن کا فعل بھی غلط ہو سکتا ہے نا, بھائی جیسے کہ کہا جا رہا ہے بھائی ہم بھی مومن ہیں, ہم بھی مسلم ہیں, اور مسلم ہی مسلم کو کافر کہہ رہا ہے, اس بنیاد پہ مشرک کہہ رہا ہے کہ یہ قبروں کو پوجتے ہیں, تو پھر مومن جو ہے معصوم تو نہیں ہوتا نا. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ان کا فعل غلط تھا تو اللہ نے اسے رد کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ قرآن جو ہے قانون ہے, یہ کہانی کی کتاب نہیں ہے, یہ اللہ ہے, یہ کوئی سیاست مدار بین الاقوامی مرض کا کوئی مریض نہیں ہے کہ کیا سے کیا لکھ کے چلا جائے اور اس کے بعد کہے کہ میں نے تو روایت نقل کی ہے, میں کیا جانوں. بھائی آپ نے روایت نقل کی ہے تو یا تائید میں لی ہے یا تردید میں لی ہے, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر آپ نے تردید نہیں کی ہے اور نقل کر کے یوں ہی چھوڑ دیا ہے تو ایک بچہ بھی سمجھے گا کہ تائید ہی ہے, ورنہ اگر آپ کے مذہب کے خلاف ہے, دین کے خلاف ہے, تو آپ پر واجب ہے کہ رد کرے, اور آپ پر اس لیے واجب ہے کہ نہ چھوڑتے آپ تو آپ کو کوئی نہ کہتا. جب آپ نے چھوڑ دی ہے کہانی تو مکمل بیان کیجیے اور حق بیان کیجیے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو بہرحال یہ اللہ میاں ہیں, یہ کوئی بڑے میاں نہیں ہے ہمارے سماج کے, کیونکہ مولانا ملا محقق نہیں ہے تو کہا جائے سہو ہو گیا, غلطی ہو گئی, بھول گئے, ارے فلاں نے بھی تو لکھا ہے. ارے سب چھوڑیے, یہ اللہ ہے. اللہ جو ہے معاذ اللہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا کہ کہیں سے شبہ ہو جائے. ایک آیت آپ کو ایک اشارہ ایسا نہ ملے گا کہ جہاں پر دو رائے یہ ہو جائیں, بالکل ایک دوسرے سے کنٹراسٹ رائے نہیں ہو سکتی قرآن کی آیت میں. وہ ٹھیک ہے کیفیت و کمیت و تفصیل اور جزیات و کلیات میں تھوڑا بہت فرق اپنی اجماعی, وہی جہاں پر انسان کی عقل ناقص جہاں پر لگی ہے وہیں پر کمیاں نظر آتی ہیں. تو وہ کلام و قانون کی کمی نہیں ہے, آپ کے انٹرپریٹیشن کی کمی ہے. اسی لیے خداوند عالم نے مہر لگا دی. اب یہی آیت ہے, ہزاروں بحثیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کے در پہ چلے جاؤ کہ جو ردیف قرآن ہے, جو حامل قرآن ہے, جو محرم قرآن ہے, جو مفسر قرآن ہے, جو احد الثقلین ہے, جو جان قرآن ہے, جو ناطق قرآن ہے, جو جوہر قرآن ہے, جن کے گھر میں قرآن کی آیات, جن کے ابیات میں آیات قرآن نازل ہوئی ہے, ارے ان سے پوچھو جو نزول وحی اور محمد کے سنانے سے پہلے جو محرم لہجہ وحی ہے, جو محرم کیفیت وحی ہے, جو وہ سنتے ہیں جو رسول اللہ سنتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں جو رسول اللہ دیکھتے ہیں. اسی لیے اللہ نے مہر لگا دی ہے قرآن کے اندر کہ هو الذی نزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. وہ اللہ ہے کہ جس نے اے رسول آپ پر یہ قرآن نازل کیا, اس میں تھوڑی سی آیتیں محکم ہے جو ام الکتاب ہے, کتاب کی جڑیں ہے, اور دوسری ایک قسم ہے جو میجر پورشن ہے وہ متشابہ ہے. اب جن کے دلوں میں کجی ہے, وہ جن کے دلوں میں کجی ہے فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ, تو میری محکم آیتوں سے فرار کرتے ہیں اس لیے کہ وہ کسوٹی ہے, ان کے قریب جائیں گے تو خود بھی وہ پرکھے جائیں گے. میری محکم آیتوں سے دور دور میری متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کس لیے؟ فتنہ یعنی فتنہ برپا کریں اور تعویل آیتوں کی کر کے اپنے مطلب کے معنی آیات میں پنہائیں. تو یہ یعنی
مس انٹرپریٹیشن اور غلط تفسیر، اور یہ ظاہر ہے کہ کافر و مشرک اور غیر مسلم اسے کیا پڑی ہے کہ وہ آیتوں میں آ کے الجھے، اور محکم کو چھوڑ کے متشابہ اسے کیا خبر ہے؟ یہ امت قرآنی ہی میں کچھ منافقین ہیں جو فتنہ برپا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ذریعے مسلم کو کافر ثابت کرنا اور واجب القتل ثابت کرنا۔ یہ پوری تاریخ ہے، اللہ نے مہر لگا دی، اس کے بعد یہ بھی مہر لگا دی کہ وما یعلم تعویلہ الا اللہ، مگر ان آیات متشابہات کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کے، والراسخون فی العلم، اور وہ صاحبان علم جو علم کی گہرائیوں میں اترے ہوئے ہیں۔ تو اب جہاں بھی اختلاف ہو تو آ کے ان سے پوچھو۔ تو اب یہ آیت جو ہے مومنین کے بارے میں ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ مسجد بنائیں گے۔ اب تم 1000 روایتیں پیش کیا کرو، ہے روایتیں ہیں، بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، جتنی بھی روایات ہیں وہ سب روایات آحاد ہیں، یعنی ایک ایک راوی نے بیان کی ہے وہ روایتیں۔ پیغمبر کی حدیث ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ نے لعنت کی ہے یہود و نصارہ پر کہ وہ انہوں نے اپنے انبیاء، اپنے نبیوں کی قبریں جو ہیں ان کو مسجد بنا دیا۔ اب بالفرض یہ روایت صحیح بھی ہے تو قبر کو مسجد بنانا اور ہے، اور قبر کے قریب مسجد بنانا کہ عبادت پروردگار اس عبد صالح کے وسیلے سے قبول ہو جائے، یہ اور ہے۔ نہیں، اگر یہ کہے کہ یہ آپ نے کیسے سمجھا کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ انہوں نے مسجد جو ہے وہ بنائی، قبر کو مسجد بنایا، تو ہم کیسے، مطلب آپ کو نہ تاریخ معلوم ہے نہ قرآن معلوم ہے۔ بھائی یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ وہ مشرک کس لیے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا کہ یہود نے عزیر کے مرنے کے بعد ان کی پوجا کی ہو، توجہ نہیں فرمایا آپ نے۔ بھائی یہود جو ہے انہوں نے حضرت عزیر، حضرت عزیز کے بیٹے، دونوں پیغمبر جو اپنے باپ سے ایک دور میں 100 سال بڑے ہو گئے تھے، یعنی کچھ سال نہیں ذہن میں آیا، عزیز باپ ہے، عزیر بیٹے ہیں، اللہ نے عزیز کو مار دیا، 100 سال مرے پڑے رہے، قرآن میں ہے، جانور ان کا حمار، ان کا گدھا جو ہے وہ بھی، وہ سواری بھی یوں ہی کھڑی رہی، اور جب اللہ نے زندہ کیا اور پوچھا کتنا، تو کہنے گے ایک دن یا دن کا کوئی پارٹ، اتنا ہم جو ہے وہ سوئے، تو اللہ نے کہا کہ 100 سال جو ہے وہ تم کو ہم نے مار دیا تھا، اب پلٹ کے دیکھو، وہ دیکھو تمہاری سواری کھڑی ہے، اور کھانا دیکھو تمہارا سڑا نہیں ہے ابھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں فلسفہ موت و حیات قرآن کے اندر کیا ہے، اللہ کس کس طرح سے حجتیں تمام کر رہا ہے کہ تم کبھی کبھی مر جانے والے کو بالکل مردہ سمجھتے ہو، اور تم اکثر زندہ رہنے والے جو ظاہری حیات ہے اسے تم زندگی سمجھتے ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ تو ظاہر ہے کہ یہود جو تھے وہ حضرت عزیر، اب عزیر ان کے بیٹے ہیں، اور حضرت عزیز جو ہے یہ زندہ ہے اور باپ مر گیا، تو عمر تو رک گئی نا، زندگی اسی کہتے ہیں جو آپ کی یعنی زندہ رہتے ہوئے زندگی ہو، عمر ہو، آپ کا سن جو ہے آپ کی ایج وہی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ عزیز باپ سے عزیر بیٹا 100 سال تو نہیں چھوٹا تھا کہ وہ ایڈجسٹ ہو جائے جا کے آس پاس، اب وہ زندہ ہوئے تو عمر میں بیٹا بڑا ہو گیا، باپ چھوٹا ہو گیا، اور یہی وہ عزیر ہے کہ جن کی پرستش یہود کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہود جو ہیں انہوں نے قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، پارٹ ہے الوہیت کا، یہی تو ہے عقیدہ۔ وہ قالت المسیح عیسی ابن مریم ابن اللہ، اور یہ عیسائی کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ جو ہے وہ ابن اللہ ہے اور الوہیت کا پارٹ ہے، ظاہر ہے کہ وہ پرستش کرتے ہیں باقاعدہ۔ تو زندگی میں جنہوں نے پرستش کی، جب قبر عزیر بن گئی ہوگی تو کیا عالم رہا ہوگا ان کا؟ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ تو اب یہود اور عیسیٰ کی جب زندگی میں پرستش کی انہوں نے، اور وہ موت کے بھی قائل ہیں اسی لیے، تو اب اللہ اگر کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ، وہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پہ، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو جو ہے وہ مسجد بنا دیا، یعنی ان کو سجدہ کیا، الوہیت کا پارٹ، اس لیے کہ ان کے عقیدے کی یہ بات ہے۔
سجدہ انہیں مان چکے. تو اب یہ حدیث اگر صحیح بھی ہے بخاری کی، جبکہ بخاری صحیح نہیں ہے، ایک صلوات پر محمد و آل محمد، اگر یہ حدیث صحیح بھی ہے تو ظاہر ہے کہ یہود و نصارہ کا جو سابقہ عقیدہ ہے اس حدیث کا مطلب اسی سے نکالا جائے گا. مگر اللہ اصحاب کہف کے زمانے میں وہ جو مومنین نے مسجد بنائی اس میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، وہ تو جانتے بھی نہیں تھے. اور یہ انتظام مشیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ خود سے نہیں آئے، اثرنا علیہم، ہم نے انہیں اطلاع دی. یہ قرآن ہے بھائی، توجہ، کوئی روایت نہیں ہے. کذالک، اسی طرح جیسے ان کو سلایا پھر زندہ کیا، اسی طرح اس وقت کے لوگوں کو ہم نے احسار کرایا، یعنی یہ کہ مطلع کرایا، توجہ دلوائی، اور وہ ان تک آئے، نزاع ہوا. ایک مومن گروہ نے کہا مسجد خدا ہم یہاں بنائیں گے تاکہ، یہ فخر الدین رازی نے بھی لکھا ہے، تاکہ ہم صلاح پڑھیں اور عبادت پروردگار کریں. تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ صاحب قبر کی پوجا کے لیے نہیں بنائی تھی عمارت اور مسجد، بلکہ پرستش اللہ کی تھی اور برکت اس عبد صالح، سب اللہ کے صالح بندوں کی تھی. اب اس سے بڑی دلیل کون سی چاہیے کہ صالحین کی قبروں کے قریب اگر بندگی یا پروردگار کی جائے تو اللہ وہی بنا کے قرآن میں نازل کر کے قانون بنا دیتا ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات سے نوازیں بر محمد و آل محمد. تو ظاہر ہے میں اور روایات کی طرف نہیں جا رہا ہوں، وہ شیعی روایات کہہ دیں گے، ان کی روایت نکالیں گے تو فوراً علم رجال میں پھنس جائیں گے. اور یہ بھی ضد ہے کہ جسے ہم کہیں موثق معتبر وہ ہے اور جسے ہم رد کر دیں وہ نہیں ہے. جب ان کے مطلب کی بات نکلے تو راوی معتبر، چاہے ایک راوی ہو اور اس کا انٹرسٹ بھی انوالو ہو. بھئی حدیث المیراث یعنی رسول کی میراث نہیں ہے، کون راوی ہے؟ بڑے میاں اکیلے راوی ہیں، صاحبزادی جو ہے وہ گواہی دے رہی ہے، دونوں کا انٹرسٹ انوالو ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ روایت کی گواہی میں جھوٹوں کی گواہی تو قبول ہے، مگر فدق میں صاحبان تطہیر کی گواہی رد ہے. اور فرما رہے ہیں تو یہ تو باتیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ کتنی ٹاپ ٹو باٹم دین کو الٹ دیا ہے. بہرحال مگر اس وقت موضوع ہے اس سے نہ بہکوں. تو اب قرآن تصدیق کر رہا ہے کہ اللہ کے مومن بندوں کی قبر کے قریب اگر مسجد اللہ بنائی جائے تو خدا وند عالم وہی بنا کے نازل بھی کر رہا ہے اور رد نہیں کر رہا ہے. اور اللہ کو تائید کے لفظوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ مومن تھے جن کے جسم ہے اور جو بنا رہے ہیں وہ مسجد بنا رہے ہیں، اب اس سے بڑا بھی کوئی اشارہ ہے؟ توجہ، ممدوح یعنی مدح کا اب اس سے بڑا بھی کوئی اشارہ ہے؟ مگر اب اس میں بحثیں کی جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ فلسفہ موت و حیات سمجھے نہیں. یہ اللہ نے جو نشانیاں بنائی ہیں یہ اصحاب کہف خود اللہ کہہ رہا ہے تاکہ لیعلموا، تاکہ یہ جان جائے ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اللہ ان کے لیے ان کے دل کو عقیدہ معاد اور قیامت اور فلسفہ موت و حیات بتانے کے لیے اللہ کے اور بہت سے واقعات ہیں. حضرت عزیر کا واقعہ، عزیز کا واقعہ بھی، اور بہت سے واقعات ہیں کہ فلسفہ موت و حیات حقیقت میں یہ سمجھے ہی نہیں کہ حیات کیا ہے، موت کیا ہے. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے بشر، یہ کس لیے؟ یہ رسول اللہ پہ ہاتھ صاف نہ کرتے اگر اہل بیت کے فضائل پہ پردہ نہ ڈالنا ہوتا. نہیں وہ فرمایا آپ نے. اور یہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ رسول اللہ کے فضائل تو اعتراف کرے اور آل محمد کی اسی فضیلت سے انکار کرے، اس لیے کہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ محمد اور ان کی اولاد میں کوئی دوئی ہی نہیں ہے. جو فضیلت
رسول اللہ کی مان لی جائے گی وہ آٹومیٹیکلی آل محمد کے لیے ثابت ہوگی، اس لیے کہ کوئی فرق ہی نہیں ہے محمد اور ان کی آل معصوم میں، نہ اصل میں فرق ہے، نہ نسل میں فرق ہے، نہ ابتدا میں فرق ہے، نہ انتہا میں فرق ہے، نہ عالم اجساد میں فرق ہے، نہ عالم انوار میں فرق ہے، نہ انداز ولادت میں فرق ہے، نہ انداز شہادت میں فرق ہے، نہ انداز عبادت میں فرق ہے، نہ معیار تطہیر میں فرق ہے، سب کا معیار طہارت ایک ہے، سب کا معیار نجابت ایک ہے، سب اسلاب شامخات میں شریک رسول ہے، سب اطہاران مطہرات میں شریک رسول ہے، سب قبیلے میں شریک رسول، سب عشیرے میں شریک رسول، سب خاندان میں شریک رسول، سب تربیت میں شریک رسول، سب بستر پہ شریک رسول، بھائی بھول گئے شب ہجرت، بستر پہ شریک رسول، سب تربیت میں شریک رسول، سب مسجد میں شریک رسول، سب نمازوں میں شریک رسول، منبر میں شریک رسول، اصل میں شریک رسول، نسل میں شریک رسول، جلوت میں شریک رسول، خلوت میں شریک رسول، سفر میں شریک رسول، حضر میں شریک رسول، اندازے عبادت میں شریک رسول، نیند میں شریک رسول، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے، عالم بیداری میں شریک رسول، ہر معیار میں شریک رسول، ہر فضیلت میں شریک رسول، ہر کرامت میں شریک رسول، معراج میں شریک رسول، لیلۃ الاسراء شریک رسول، حجاب قدس میں شریک رسول، کعبہ قوسین پہ شریک رسول، جنگ میں شریک رسول، صلحوں میں شریک رسول، غضب میں شریک رسول، رضا میں شریک رسول، رضا میں شریک رسول، نفس میں شریک رسول، مباہلہ، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے، نفس میں شریک رسول، تو اب ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو فضیلت ہم محمد کی مانیں گے وہ آل محمد کی آٹومیٹیکلی ثابت ہو جائے گی، اور یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے، ان کے بڑے بڑے مفسر و ملا کہہ چکے، اس لیے کہ مباہلہ کی آیت کے ذیل میں امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر مفاتیح الغیب میں یہ اعتراف کیا کہ علی بنص قرآن بنص اللہ نفس رسول اللہ ہے، اور نفس ہوتا ہے مرکز کمالات، بھائی کیا سن رہے ہیں آپ، مملکت جسم انسانی میں نفس جو ہے وہ مرکز کمالات ہوتا ہے، نہیں غور فرمایا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ علی نفس پیغمبر ہے، پیغمبر کا نفس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمالات رسول اللہ ہے وہ سب علی میں ہونے چاہیے، الا وہ بات کہ جو الگ سے نص سے ثابت ہے کہ یہ نہیں ہے، یعنی قرآن یا حدیث سے کوئی ایکسپشن اگر بتا دے تو وہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نص سے ثابت ہے کہ بس علی نبی نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، وہ امام ہے، تو فخر الدین کہتے ہیں کہ نبوت کے علاوہ کوئی ایسا کمال اور فضیلت نہیں ہے کہ جو رسول اللہ میں ہو اور علی میں نہ ہو، ایک صلوات بولتے پر محمد و آل محمد، نہیں، اب ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں نے عرض کیا کہ نفس جو ہے مملکت جسم انسانی کا صدر الصدور جو ہے وہ نفس ہے، یہ وہ نفس ہے کہ جیسے اللہ نے نفس ملہمہ کہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ نفس انسانی ہے، اسی کی قسمیں ہیں، ایک اس کا فنکشن ہوتا ہے برائیوں پہ ابھارنا بھی، کیونکہ صاحب اختیار ہے، اللہ نے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے سبیل کی ہدایت کر دی، شکر کرے چاہے کفر کرے، اختیار دے دیا، صاحب اختیار ہے، ایک اس کا فنکشن ہوتا ہے نفس لوامہ، اسے کہتے ہیں، یعنی ملامت کرے گناہ کے بعد، آگے بڑھتے بڑھتے ایک منزل آتی ہے نفس مطمئنہ، کہ جیسے اللہ کہے یہ نفس مطمئن ہے، جس کی طرف سے مشیت مطمئن ہو، توجہ ہے کہ نہیں ہے، مملکت جسم انسانی میں نفس جو ہے وہ صدر الصدور ہے، اور یہی مرکز ارادہ و اختیار ہے، یہی مرکز ارادہ و اختیار ہے، جب تک انسان زندہ ہے ظاہر ہے کہ صاحب اختیار ہے، اس کا نفس جو ہے وہی ارادہ کر رہا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، یہی صاحب اختیار ہوتا ہے، سارا ارادہ اسی نفس کا ہوتا ہے، اب علی جو ہے وہ نفس محمد ہے،
اور فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ اور یہی نفس جو ہے اللہ پہلے نیند میں نکالتا ہے، واپس کر دے تو کھڑا ہو گیا، زندہ تھا، سو رہا تھا، نہ واپس کرے تو موت آ گئی۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، ابھی غور کیجئے کہ عبد جب ہی کہلاتا ہے جب صاحب نفس ہو، اور فرما رہے کہ نہیں؟ مگر عبد خالص وہ ہوتا ہے کہ جس کے نفس کو اللہ اپنے سے نسبت دے دے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ اور وہی اسی کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے کہ جہاں فرشتوں کی بھی رسائی نہ ہو۔ بھئی یہی سبب ہے کہ معراج میں رسول کہہ کے نہیں بلایا ہے بلکہ عبد کہہ کے بلایا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کے نفس کو اپنا لے وہ عبد خالص ہوتا ہے۔ پیغمبر کے معراج میں نفس کو اپنایا تو عبد کہہ کے بلایا۔ شب ہجرت ارے رسول کے بستر پہ علی کو سلا کے اور نفس کو خرید کے بتا دیا کہ یہ ہمارا نفس ہے، یہ عبد خالص ہے۔ ایک طرف مباہلہ میں رسول کا نفس ہے، اس کے مطلب اختیارات اور ارادات رسول اللہ کا مرکز علی۔ شب ہجرت اللہ نے نفس کو لے کے بتایا کہ اختیارات و میرے ارادے کا مرکز علی۔ یوں ہی نہیں کہا ہے اہل بیت نے نحن مشیت اللہ ونحن ارادت اللہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور سلباز ہے، اس سے ہلکے سے پڑھ دیجیے۔ نہیں میں ایک بات ذہن میں آ گئی تھی بچوں کے لیے، فی البدیہہ ابھی ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بہرحال تو اب یہ جو ہے یہ واقعات اللہ اس لیے نقل کر رہا ہے کہ فلسفہ موت و حیات تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ ممکن ہے کہ جسے تم موت سمجھ رہے ہو وہ ہمارے نزدیک موت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ جیسے تم حیات سمجھ رہے ہو وہ ہمارے قانون میں حیات نہیں ہے۔ چاہے زندہ ٹہل رہا ہو وہ اپنے وجود کا جنازہ لیے اپنے کاندھے پہ ٹہل رہا ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اصل موت اور حیات قرآن میں اللہ بتا رہا ہے۔ بہت خاص توجہ آ گیا ہے ذہن میں تو عرض کر رہا ہوں، یعنی وہ زندگی نہیں ہے جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ موت نہیں ہے جسے ہم موت سمجھتے ہیں۔ یہی سبب ہے آیتیں آ گئی ہیں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے وہ میت ہیں، بلکہ میت کے بھی جمع نہیں ہے ورنہ میتین ہوتی۔ امواتا موت کی جمع ہے اموات، یعنی مبالغہ ہے انتہا سے زیادہ کہ ان کو موت کو منسوب بھی نہ کرنا، ان سے سوچنا بھی نہ۔ موت کی جمع اموات ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، نہ کہنا کبھی زبان سے بھی کہ وہ میت ہے، یعنی موت ان پہ طاری ہوئی ہے، وہ زندہ ہے، وہ رزق پا رہے ہیں، تم ان کی حیات کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے حیات کا ان کی شعور جب ہوگا جب تم حقیقی معنوں میں زندہ ہوتے۔ مولا کائنات نے اسی لیے فرمایا کہ الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ جو ہیں وہ سو رہے ہیں، یہ زندگی میں سو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ نیند جو ہے وہ آدھی موت ہے، اسے موت اصغر کہا جاتا ہے نیند میں، ہے نا؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ نیند میں نفسوں کو لے لیتا ہے، روح رہ جاتی ہے، نفس لے لیتا ہے۔ میں نے عرض کیا واللتی لم تمت، جسے مرنا نہیں ہوتا، اللہ جو ہے وہ موت کے وقت جو ہے وہ موت کے وقت نفسوں کو لے لیتا ہے، اور جسے مرنا نہیں ہوتا ان کے نفس کو نیند میں لیتا ہے، نیند میں روح رہ جاتی ہے، اگر روح نکل جائے تو مر جائے۔ روح جو ہے وہ اس کے جسم کو خراب ہونے سڑنے سے بچاتی ہے، روح مرکز ارادہ نہیں ہے، وہ ہے نفس۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر موت میں جو ہے وہ جب نفس نکلتا ہے تو روح بھی چلی جاتی ہے، نیند میں نفس نکلتا ہے واپس آ جاتا ہے، روح رہتی ہے ورنہ سو جاتا ہے، اس کا جسم خراب ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے؟
ذرا سا, حیات اور موت کا فرق قرآن میں کیا اللہ فرما رہا ہے, یہ ہے منزل. تو ہو سکتا ہے تمہارے سامنے جو مر گیا بظاہر, بھائی ہم نے انتقال عوالم کے لیے موت کو مقدر کیا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ ہے کہ جس نے خلق کیا ہے موت کو, حیات کو, تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں ازرو عمل کون بہتر ہے. کان کھلے رہے, آنکھ پہ کوئی پہرا نہیں ہے, مگر ہم جانیں گے کیسے, لہٰذا آنکھ بھی نہ بند ہو. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ہم جنہیں کہہ رہے ہیں انہی کو کہہ رہے ہیں, وہ جن کو کہہ رہے ہیں وہ لوگ جانتے بھی ہیں, مگر ہم ایسے نہیں کہتے کہ آپ سمجھ پائیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر سبوک نہیں کرنا ہے, متوجہ کرنا ہے. یہ بھی ایک تبلیغ ہے. تبلیغ میں بدتمیزی نہیں کی جاتی. اللہ کے شیریں پیغام کو ترش مزاج اور خشن طبیعت کے لوگ اپنے لہجے کی کڑواہٹ ملا کر شیریں پیغام اہل بیت کو خراب کر دیتے ہیں. پیغام میں کمی نہیں ہوتی, پہنچانے والے تلخی مزاج اس میں مل جاتی ہے تو وہ زہر حلال بن جاتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب باتیں میں اس لیے جلدی جلدی یہ سب جمع کر رہا ہوں, ساری آیتیں اس طرح سے اس سے ریلیٹڈ جو ہے کہ آپ سمجھے کہ اللہ کے نزدیک موت و حیات یہ جو کہا کرتے ہیں کہ مر گئے, رسول الانبیاء مر گئے, اللہ کہہ رہا ہے انک میت, تم بھی مرنے والے ہو, وانہم میتون, وہ انبیاء بھی مرنے والے تھے, مر گئے وہ بھی. تو پھر مر گئے, میت کا طرف تو ہے. غور کیجئے گا, جبکہ شہداء کے بارے میں کہہ رہا ہے نہ کہنا نہ سوچنا, رسول سے کہہ رہا ہے آپ میت ہیں, تو پھر یہ کیسے باتیں؟ عجیب منزل ہے, بہت بات الجھتی چلی جائے گی. رسول اللہ سے کہہ رہا ہے آپ میت و انبیاء میت, جس میں شہداء بھی ہیں, راہ خدا میں قتل ہونے والے کہہ رہا ہے سوچنا بھی نہیں کہ میت. نہیں غور کیا آپ نے؟ سوچنا بھی نہیں, کہنا بھی نہیں, اور رسول سے کہہ رہا ہے. اب یہ مولا کی حدیث بتا رہی ہے کہ مرو گے تو جاگو گے. آپ نے کبھی غور کیا کہ مرنے کے بعد انسان کے وجود اور اس کی صلاحیتوں میں فرق کیا آتا ہے؟ کوئی بھی انسان ہو, مومن ہو یا کافر, ابھی ہم زندہ ہیں, ہم اپنے والد مرحوم سے ملاقات نہیں کر سکتے. 16 سال ہو گئے انتقال کے, یا کسی کے والد اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہوں, تصور تو کر سکتے ہیں مگر مل نہیں سکتے, نہیں ہوتے نا. اور ابھی بستر پہ سوئے, صبح جو آنکھ کھلی کہا کئی سال کے بعد, ایک عرصے کے بعد والد مرحوم آئے تھے, بڑے خوش تھے, گلے میں لگائے تھے, چپٹا لیا تھا, ابھی تک وہ لذت مہر و محبت پدری کا احساس باقی ہے. کیسا امی نے بھیجا تھا, سو گئے باپ امریکہ میں, یا آپ امریکہ اور آپ امریکہ میں, باپ انڈیا میں ہے, نہیں ظاہر فون سے بات ہو رہی ہے, حد سے حد دیکھ رہے ہیں, دیکھ لیں گے ویڈیو کیمرے پہ, مگر پیار تو نہیں ہو سکتا اس پہ. مگر خواہ ادھر بستر پہ گئے, دیکھا کہ ابا نے گلے سے لگا لیا, پیار کیا, تو دیکھا کہ زندگی میں جو اختیار نہیں تھا, جو احساس لذت نہیں تھا, بستر پہ لیٹے اور ذرا سا نفس نکلا تو اختیار بڑھ گیا. غور کیا آپ نے؟ اور مر گئے تو روحوں کو اور اختیار ملا. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ قرآن و حدیث کہہ رہے ہیں کہ مرنے والے کی روح کے اختیار میں وسعت ہو جاتی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اپنے رسول سے کہا آپ میت ہیں, مطلب یہ ہوا, یہ نہیں ہوا کہ مرنے والے ہیں, نہیں, ابھی آپ میت ہیں. یعنی یہ کہ جتنا اختیار عام انسانوں کی روحوں کو مرنے کے بعد نہیں ملتا, اتنا اختیار آپ کو ایک پیکر بشری میں ہے. تبھی تو کعبہ کوثر تک جا کے آ گئے جہاں تصور نہیں جا سکتا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. کر دیجیے ایک صلوات بر محمد و آل. ایک اور صلوات سے نواز دیں, ایک اور صلوات تو میں گھڑی دیکھ لوں, بس چند منٹ کی زحمت ہے. پورا پون گھنٹہ ممبر میں بیٹھے ہوئے ہوا ہے, ہم بتائے دے رہے ہیں, ورنہ 15 منٹ لوگ بڑھا دیتے ہیں. ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارا حافظہ بھی اچھا ہے, میتھمیٹکس بھی ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. سمیت
ہوں، بات کو سمجھ رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں. تو آپ قرآن کی آیتیں اس لیے آپ کے سامنے پڑھی کہ فلسفہ موت و حیات اللہ کے نزدیک اور ہے. اللہ کسی اور کو زندہ کہتا ہے، اللہ کسی اور کو مردہ کہتا ہے. مر جانے والے کو اللہ زندہ کہتا ہے، زندہ رہنے والے کو اللہ مردہ کہتا ہے. نہیں اگر سمجھ میں آیا تو معیار بتا دوں قرآن سے. بھائی یہی تو موت ہے جس کے لیے ابراہیم نے کہا تھا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے میرے پالنے والے مجھے دکھا دے، اس حادثہ بصر اس سینس آرگن سے دکھا دے مجھے کہ مردے کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے کہا قال اولم تؤمن، کیا تم ہمارے اس امر عجیب پر موت و حیات کیسے زندہ کرتے ہیں ایمان نہیں لائے؟ قالا بلا، کیوں نہیں، مومن تو وہیں سے ہوں جب تو نے عالم ارواح میں اسلام پیش کیا تھا. اس قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب عالم ارواح میں اللہ نے روح ابراہیم سے کہا اسلام لا، تو روح ابراہیم نے کہا میں اسلام لایا ہوا ہوں. انبیاء اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، ان کی روح ہی جو ہے وہ روح نبوتی ہوتی ہے. وہ خالی بشر نہیں پیدا ہوتا بلکہ وہ نبی پیدا ہوتا ہے. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ وہ یہی سمجھنے والا ہے کہ بشر تھے، ارے تو بشر تھے مگر یہ وہ بشر ہے کہ جس کی نبوت کی عمر ان کی بشریت سے زیادہ ہے. ضائع کر رہے ہیں مجھے مجمع کی آپ کا لیے ٹینشن لے رہے ہیں کہ لوگ کم ہیں. بھائی ہم تو ویسے ہی پڑھ رہے ہیں جیسے پڑھنا چاہیے، تو آپ ویسے سنیے، وہ نہ جائیے اپنے پورے خاندان کو لے آئیے. اس میں ہماری غلطی ہے کہ آپ کی ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جب نقطے پہ سب بولے تو نہیں بولیں گے، جب نقطے پہ کوئی نہیں بولا تو مسکرا دیں گے. اب بتائیے کیا کیا جائے؟ ایک صلوات، ہم بھی مسکرا رہے ہیں. بہت خاص توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم وہ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ مردے کیسے زندہ کرتا ہے مجھے دکھا دے. یعنی علم الیقین تھا، ایمان لائے تھے. بھائی آپ نے اللہ کو دیکھا؟ علم الیقین پہلی اسٹیج پہ تو ہے نا. کسی معتبر کے کہنے سے محرم خلوت مشیت، حاشیہ مشیت، رازدار مشیت محمد وہ کہ جو کہہ دے وہ قرآن بن جائے، اتنا سچا، تو اس پر اعتبار کیا. یہ علم الیقین ہے. ابراہیم کو علم الیقین ہے. ابراہیم جا رہے ہیں عین الیقین. اللہ کی ذات پہ علم الیقین نہیں بات کر رہا ہوں، وہ تو حق الیقین ہے. ابراہیم کو اللہ پر تو حق الیقین ہے. وہ براہ راست وہ لوگ اسلام نبوتی ہوتا ہے، ان کا وجود آیا ہے تو گویا نبی وجود میں آ گیا. توجہ، وہ آئے وجود میں تو علم وجود میں آ گیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں. موت کے بارے میں بات کیسے؟ تو ان کا دکھا دے. نہیں ایمان لائے. ارے کیوں نہیں لائے؟ پھر کاہے کے لیے؟ لیکن لیطمئن قلبی، تاکہ قلب کو اطمینان ہو جائے. اطمینان قلب، آپ دیکھ لیے بڑی عجیب منزل ہے. ابراہیم اطمینان قلب کا التماس کر رہے ہیں. یہ اولو العزم نبی ہے اور ایک علی کا غلام ہے عمار یاسر، جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. یہ وہ مومن علی ہے کہ جس کا دل اطمینان قلب پر مبہور ہے. یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن. اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے دکھاتے ہیں. بھولیے گا نہیں کہ اللہ کے نزدیک موت کیا ہے، حیات کیا. یہ گمراہ وہابیہ جو سمجھتے ہیں کم وقت اپنا جیسا رسول، تاکہ اہل بیت کے فضائل پہ پردہ ڈالا جائے. رسول کو سب کچھ مان کے ممکن نہیں ہے کہ کٹ کیا جائے علی و زہرا کو. لہذا کرنے سے پتنگ کاٹ دو. رسول ہی کی کوئی بات نہ مانو تو آل محمد کے لیے آئے گی کیسی؟ اور جب آل محمد کے کمالات کو ثابت کریں گے شیعہ تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ یہ دیکھو غلو کر رہے ہیں، رسول سے بڑھا دیا. ہم نے آل محمد کو بڑھایا نہیں ہے، تم بدذوق نسلی منافقوں نے محمد کو گرا دیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اللہ نے کہا چلو میں ابراہیم تمہیں دکھاتا ہوں کیا ہے موت اور کیا ہے حیات. جاؤ 4 پرندے لے لو، ذبح کرو، چاروں کے گوشت کو ملا کے قیمہ بنا دو، مکس کر دو، اور جاؤ 4 پہاڑوں کی 4 پرندے تھے، چوتھائی ان کا قیمہ بنا ہوا گوشت، چھیچھڑے بوٹی قیمہ الگ الگ رکھ دو. وادی کوہ میں ایک
کا سر پکڑ کے انہیں پکارو، پکارو یاتین کا سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تم تک چلے آئیں گے۔ ابراہیم نے یہی کیا، ایک ایک کی چونچ پکڑ کے سر پکڑ کے آواز دی، پرندوں کو ندا دی، صدا دی کہ آؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے، تاریخ شاہد، کہ جو جز جس پرندے کا جس حصے میں منتشر تھا، ایک ایک بوٹی، ایک ایک چھیچڑا، ایک ایک جز الگ ہونا شروع ہوا صدائے نبی پر، اور مل کے آ کے اپنے سروں سے مل کے زندہ ہو گئے۔ یہ قرآن میں ہے۔ اللہ نے فلسفہ موت و حیات بتا دیا کہ میری نظر میں کون زندہ، میری نظر میں کون مردہ۔ یہ معیار قرآن میں بن گیا کہ اگر کوئی نبی جب صدا دے تو جو پہاڑ سے لبیک کہے وہ زندہ ہے، اور جو پہاڑ ہی میں بھاگتا رہے وہ مردہ ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں، ایک صلوات سے اور نوازیں، آپ کی زحمت ہے، جلدی ختم کرو۔ اب بتاؤ، ہمارے جیسے بشر، بھئی یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارے جیسے بشر ہیں تو صحیح ہے، نہ ہماری قبر پہ تم قبہ بنواؤ، نہ ہم تمہاری قبر پہ قبہ بنوائیں گے، اور تم اب قبہ بنواؤ گے بھی تو رسوا ہوگے۔ ان کے تو قبے بنے نہیں جو تمہارے صنم تھے قریش کے۔ قسم خدا کی اتنی بے اعتباری تھی اپنی ذات پر کہ الگ دفن ہونے میں خطرہ لگا کہ مشیت نام و نشان مٹا دے گی، اس لیے پہلو محمد کی پناہ لی ہے کہ یہ زندہ ہے تو شاید ہمارے آثار باقی رہ جائیں۔ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور یہی منافقت و دشمنی میں یہ محمد ہے کہ اپنا خیال تھا تو قبہ محمد باقی رکھا، اور زہرا کا اس لیے مزار گرا دیا کہ وہاں تمہاری ماں دفن نہیں تھی، ورنہ وہ بھی آج ہوتا منافقوں۔ معلوم یہ ہوا کہ دین خدا کا تو بہانہ تھا، یہ فقط اپنے وجود کو منوانا تھا، اس لیے یہ سازشیں ہو رہی ہیں۔ بس عزیزوں، تو تمہارے جیسے بشر نہیں تھے، اسی لیے تمہارا عقیدہ ہے سازشی کہ اللہ نے ایک بشر کو نبی بنایا۔ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے بشر کو نہیں بلکہ نبی کو بشر بنایا۔ بڑا پسند ہے مجھے جملہ، یہ میں اکثر دوہرا دیتا ہوں۔ تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے بشر کو نبی بنایا، ہم شیعوں کا عقیدہ ہے جنہوں نے علی و زہرا سے رسول کو پہچانا کہ اللہ نے بشر کو نبی نہیں بلکہ ایک نبی اور اپنے نور کو بشر بنایا۔ قربان جانے آل محمد پر کہ محمد کے کتنے فضائل و کمالات پہ پردہ ڈال دیا جاتا، مگر آل محمد کی بعض مانی ہوئی فضیلتوں سے کوئی دشمن بھی انکار نہ کر سکا، بلکہ طریقہ تو یہ تھا کہ جو محمد کی فضیلت ثابت ہو زہرا کی، بلکہ مشیت نے کچھ اور کر کے دکھایا کہ جو زہرا کی فضیلت ثابت کر دوں گا تاکہ محمد کی فضیلت معلوم ہو جائے۔ رسول کعبے میں نہیں پیدا ہوئے، علی ہوئے۔ رسول نے پیدا ہو کے تلاوت نہیں کی، نہیں بولے، علی بولے تو رسول بھی کلمہ توحید پڑھا، اپنی رسالت کا کلمہ پڑھا، مگر علی نے تلاوت کی۔ اب بولو، علی آگے ہو گئے نہیں۔ اب آئیے زہرا کے بارے میں، وہ کہتے ہیں نور نہیں ہے، وہ نور نہیں ہے۔ جو حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، دیکھیں یہ خالی وہابیہ، یہ تو پشتینی بدذوق ہے، ہم ان کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں،
ان کو رد کرنے کی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو خود اتنے مردود ہیں کہ اپنی حرکتوں سے اپنے کو بے نقاب کر رہے ہیں. ہمیں اتنی محنت ہمیں کرنی نہیں پڑی کہ ہم تمہیں بے نقاب کرتے. یہ اپنی حرکتوں سے خود ہی ایکسپوز ہوتے چلے آ رہے ہیں. یہ قہر فضائل عالی ہے کہ تم کو تمہاری حرکتوں سے ذلیل کریں گے. وہ پچھلے منافقین تھے جو نقاب مصلحت ڈالے رہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ علی کے سامنے آئے گا کوئی تو اس کی ساری حیثیت کھل جائے گی، کیونکہ یہ معیار ایمان ہے. اب پیغمبر کی حدیث مانو یا نہ مانو، جو علی کے سامنے آئے گا پردہ ہٹ جائے گا، وہ چاہے جمل میں کوئی آئے چاہے صفین میں کوئی آئے. تو اب بیوی کے بارے میں حدیث، پیغمبر کی حدیث، اول ما خلق اللہ نوری، اپنوں میں پیدا ہو رہے ہیں گلابی وہابی. ہم کو وہابیوں سے خطرہ نہیں ہے، وہ تو خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں. بدذوق ذلیل پشتینی خاندانی بدذوق، انہیں کیا کریں گے ہم کچھ ثابت کر کے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تاریخ بھی العجب مزاح کرتی ہے. پچھلے کی حرکتیں نہ کھل پائیں، نام معتبر بنا دیا، تو اللہ نے 1400 سال کے بعد بھی ایک نام رکھوا کے اور داعش کا درندہ بنا دیا. وہ لیے دیکھیے ابھی پارا چنار کے مومنین کا قتل عام کروانے والا کرنل عمر، افغانستان کا ملا عمر، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں جتنا چاہو خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین، جس کو چاہو جو چاہو ٹائٹل دے دو، مگر اتنا یاد رہے کہ ہر لقب الہی ہر کمزرف کو سوٹ نہیں کرتا. فرق یہ ہے کہ تم نے لقب چرایا، خود بھی ذلیل ہوئے، لقب کی بھی عزت لی. اہل بیت اور علی القاب کے محتاج نہیں ہے، یہ القاب کو عزتیں دینے والے معتبر ہے. علی علی ہے، زہرا زہرا ہے. وہ کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، پہلے اللہ نے اے جابر میرا نور خلق کیا. اول ما خلق اللہ نوری، کہتے ہیں وہ نور جو ہے اس کا مطلب اپنوں میں باس. مفسرین اٹھا کے دیکھیے دیکھیے دیکھیے. ارے آپ ساری نے پڑھیے، میں بطور نمونہ کے ایک حوالہ دے دوں، دے چکا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ارے آپ سمجھے نہ سمجھے صلوات تو پڑھیے، یہ کون سی بات ہے؟ مجھے کب توقع ہے کہ میری ہر بات ہر بچہ بھی سمجھ لے گا، یا بچوں کی کے معیار کا بوڑھا بھی سمجھ لے گا؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے نا ہم ذکر آل محمد کریں. میں کہہ رہا ہوں صلوات پڑھیے، آپ پڑھیے. بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں. آ گئی ہے دلچسپ بات تو کہ 2-4 منٹ آپ سے مستعار لے رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ وہ اول ما خلق اللہ نوری، وہ خلقت نور وغیرہ، مطلب وہاں پر نور سے مراد روح رسول اللہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میری روح خلقی. ان کو نور سے اتنی الرجی کیوں ہے؟ یہ عین اللہ کے دشمن تو نہیں ہے کہ ان کو نور سے الجھن ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اندھے ہیں، عقل کے اندھے. وہ تو رٹ کے قرآن اندھے ہوئے. تم نے تو وہ بھی غلطی نہیں کی. نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ روح ہے، وہ نور نہیں ہے. اچھا بھائی یہ روح ہے. سنیں ایک آیت، چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں، بہت گہری نہیں، تاکہ بچوں کو سمجھ میں آئے. اچھا بتا دو پھر وہ نور کون ہے ان کے لیے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَيَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. قیامت میں جب حساب و کتاب کے بعد جب اہل جنت مومنین جنت کی طرف جا رہے ہوں گے خوش خوش، تو کیفیت کیا ہوگی؟ وَيَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. وہ چل رہے ہوں گے اور ان کا روح ان کے سامنے سامنے آگے آگے چل رہا ہوگا. اگر نور سے مراد روح ہے تو کیا اے احمقو مومنین کی روحیں نکل کے آگے آگے جا رہی ہوں گی اور جنازے جنت میں جائیں گے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. بس بالکل آخری بات ہے بیوی کے حوالے سے. اچھا چلیے، یہی نجاست طہارت کے بارے میں ہوتا ہے. آیا تطہیر جو ہے وہ مانوی نجاستوں کے بارے میں کہتی ہے کہ
نہیں اہل بیت جو ہے کفر سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، گناہ کبیرہ سے پاک ہے، صغیرہ سے پاک ہے. آپ نے تو اس سے بھی پاک نہیں مانا. رسول اللہ کو تو ماننا مشکل ہے، صغیرہ ہو جائے گا. یہ سب ہے کہ نہیں ہے؟ اہل بیت تک بات آئی کہ ان کو تو شیعہ معصوم سمجھتے ہیں، تو بھیا آیت تطہیر میں رسول اللہ ہے تو ان کا معیار کم سے کم آیت تطہیر ان کے معیار کو دیکھ کے آ رہی ہے نا. تو کم سے کم جو معیار طہارت رسول کا ہے وہ تو آل محمد کا ہوا. اب رسول معصوم ہے تو یہ بھی معصوم ہے، رسول نہیں، یہ نہیں معصوم تو رسول بھی معصوم نہیں ہے. جتنی عصمت رسول کی ہے اتنی عصمت تو ماننی پڑے گی، کیونکہ دلیل عصمت تو آیت تطہیر ہے. اب ازواج کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ صغیرہ کیا کبیرہ سے بھی پاک نہیں. آیت سے پہلے کے تو چلو کہا جائے بہانہ، ہمیں آیت کے بعد ہی دکھا دو کہ نہیں کیا گناہ. ہمیں آیت کا نزول کیا، رسول اللہ کے بعد بھی تو میدان جمل میں اتنا بڑا گناہ کیا. گناہ کبیرہ اور ہے، امام وقت کا باغی ہونا اور ہے. وہ فروع دین کی آفت ہے، یہ عقیدے اور ایمان کی آفت ہے. امام کے سامنے آنا توجہ ہے. اب وہ کہتے ہیں طہارت، تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے. فاطمہ تو بطول تھی، بطول وہ کہ جو کبھی ماہانہ نجاست میں دیکھے عام خواتین کی طرح، وہ تو بطول تھی. اگر ازواج اس میں شامل ہیں تو یہ کیسی طہارتیں ہیں کہ جس میں ویریشن ہے، جس میں تشکیک ہے، جس میں شدت و ضعف ہے. کوئی 10% طاہر ہو طاہرہ، کوئی 100% طاہرہ. فاطمہ کو اللہ نے چادر میں اسی لیے، فاطمہ کو ضرورت نہیں تھی مگر بی بی کو زیر چادر ایک اہل بیت کا فرد بنایا اللہ نے، اس لیے کہ معیار طہارت اور کسوٹی فاطمہ کی طہارت اور عصمت بن جائے. اس لیے کہ اگر وہ بھی ازواج بھی ہیں تو فاطمہ تو بطول عذرا ہے، باقی کوئی بطول نہیں ہے. اگر وہ شامل ہیں تو انہیں بھی بطول ہونا چاہیے، اور اگر وہ بطول نہیں ہے تو کوئی اہل بیت میں نہیں ہے، کیونکہ وہی خاتون اہل بیت ہے جب بطول ہو، جس کا معیار طہارت اتنا اونچا ہو. اور یہ تو کسی ایک بھی بدذوق نے نہیں کہا کہ سب ہیں اہل بیت میں، وہ 10-20% ہے طاہرہ، یہ 100% ہے. نہیں، محمد علی حسن حسین کی طہارت مردوں کی ایک جیسی. فاطمہ کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں ایسا کہ جو اس طہارت کے معیار پر ہو. دیکھا آپ نے جب محمد اور علی کی بھی فضیلت چھپ رہی ہو تو فاطمہ جو ہے وہ سب کی فضیلت کے لیے مہر بن جاتی ہے. اس لیے کہ مسجد کا دروازہ سب کا بند کیا گیا سوائے زہرا و علی کے. معیار طہارت بتا دیا، مسجد کا دروازہ سب کے لیے بند کیا گیا. بس تمام ہے میری بات. اب ایک چھوٹی سی حدیث اور بات کو ختم کرتا ہوں. یہ نور نہیں تھے، یہ ہمارے جیسے بشر تھے. اب پیغمبر کی حدیث ہر سنی شیعہ کتاب میں، فاطمہ تو انسیۃ حورا، اہل نظر پہنچی آپ کے ذہن. فاطمہ تو انسیۃ حورا، پیغمبر نے فرمایا فاطمہ انسیہ ہے، انسان، مگر حورا جس کی جمع ہے حور، وہ پلورل ہے حور، حورا ہے سنگولر، صفت مشبہ ایڈجیکٹو. توجہ، حورا یہ ایسی انسیہ ہے کہ جس کی حقیقت باطنی حورا ہے، یعنی نورانیت. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو فاطمہ کی اصل نور ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے. نہیں توجہ فرمائی. اور فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی اصل ہے. توجہ، اگر جز میں شک ہو تو میرے نور سے فاطمہ کو پہچانو، اور اگر کل میں شک ہو تو جز کے ذریعے اصل کو پہچان لو. صلوات بر محمد. بس عزیزو، اس کے آگے مجھے نہیں بڑھنا. اب سمجھ میں آیا کہ خداوند عالم نے کس لیے امثال اور واقعات قرآن میں بیان کیے. وہ ایک گروہ اصحاب کہف کا تھا جو اب
اپنے ایمان کو بچا لے گیا، غار میں جا کے پناہ لی. وہ اپنے زمانے کے انسانوں کو اپنا ہم خیال نہ بنا سکے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور محمد و آل محمد نے کیا کیا؟ ہر حالات میں بڑے سے بڑے دشمنان خدا، دین خدا، انہوں نے پناہ نہیں لی اپنے بچانے کے لیے. بھائی کیا سن رہے ہیں؟ میرا آخری جملہ ہے. اصحاب کہف اتنے مقدس ہے کہ اللہ وحی بنا کے نازل کرے واقعہ عبرت کے لیے. تو اصحاب کہف وہ ہیں جو اپنا تو ایمان بچا لے اور اپنی جان بچا لے غار میں جا کر. آل محمد اپنا بھی ایمان بچاتے ہیں، صبح قیامت تک کے مومنوں کا ایمان بچاتے ہیں. وہ اپنی جان نہیں بچاتے ورنہ اپنے کو قربان کر کے دین خدا کے لیے علامت بن جاتے. تو جو سو جائے غار میں ان پر تو مسجد بنائی جائے، جو گلے کٹوا کٹوا کے توحید کو زندہ کرے ان کے مزار نہ بنوائے جائے. یہ ہے منافقت. جو مومنین اپنا ایمان بچا کر اپنی جان بچا کے سو جائے. اللہ کہتا ہے کہ مومنین کے گروہ نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. ان کی بھی مدح کی مومنوں کی جو سو گئے، ان کی بھی مدح کی کہ جنہوں نے ان کی قبروں پر عمارت بنا کے اللہ کی مسجد بنا کے بندگی پروردگار کا ارادہ کیا. یہ اسی لیے آیتیں ہیں کہ اصحاب کہف سے کہیں اونچے انبیاء اور انبیاء کی جان اور سردار محمد اور آل محمد، اگر وہ گلا کٹا کے تسلیہ توڑوا کے اپنے کو برباد کر کے نام خدا کی بقا کے لیے، دین خدا کی بقا کے لیے سب سے بڑی قربانی دے کر اگر بے نام و نشان ان کی سونی قبریں ہوں تو جو مومنین اس پہ قبے بنا کے وہاں ان کے احسان کو یاد کر کے اللہ کی بندگی کرے ان کے وسیلے سے. تو اصحاب کہف کے مومنین کی مدح بتا رہی ہے کہ اس وقت کے مومنین جو قبے بنوائے اور وہاں پر دور دراز سے جا کے بندگی یہ خدا کرے، وہ اصحاب کہف کے زمانے کے مومنین سے زیادہ ممدوح پروردگار ہے. اور وہ منافق ہیں کہ جو ان قبوں کے دشمن ہوں. بس عزیزو ختم کر دی بات. اولاد پیغمبر کو نہ اس دنیا میں سکون ملا، نہ شہادتوں کے بعد چین ملا، نہ روحوں کو تسکین لینے دی. کیسے وہ خانہ خراب اور کیسے وہ راہ خدا میں اپنی بربادی کو رضا اور رغبت کے ساتھ قبول کرنے والے وہ اللہ کے عبد خالص تھے کہ کوئی پسلیاں توڑوا رہی ہے مگر حرف شکوہ زباں پر نہیں ہے. خاتون محشر ہے، فاطمہ نے بد دعا نہیں کی، غش کھا کے گر پڑی، محسن شہید ہو گئے. ایک حرف بد دعا زباں پہ نہیں. ہاں ذرا سا غش سے فاقہ ہوا تو علی کے گلے میں جو رسی دیکھی، پسلیوں کی اذیت اتنی نہیں تھی کہ وہ جسمانی تھی. روحانی اذیتیں عزت داروں کی زیادہ شدید ہوتی ہیں. جیسے ہی دیکھا اپنی مصیبت بھول گئی. بہت بڑی مصیبت تھی یہ فاطمہ کی، شیر خدا کے گلے میں رسی، فاتح خیبر و خندق کے گلے میں ریسمان ظلم، قاتل مرحب و انتر ولی اللہ الاعظم امام زمانہ کے گلے میں رسی. یہ علی کیا ضبط شجاعت، اتنی بڑی مصیبت تھی کہ محرم علی زہرا کے علاوہ اس کسب کو کوئی سمجھ نہ سکا. لہذا اسے مصیبت سمجھ کے فاطمہ کے زبان پہ جملہ آیا خلو ابو الحسن، پسلیوں پہ نہیں. تمام ہے مجلس 2-3 منٹ میں، چھوڑ دو ابو الحسن کو ورنہ میں اپنی ریدا ہٹا دوں گی. ہٹائی نہیں تھی، فقط زباں پہ یہ فقرہ آیا تو روایات کہہ رہی ہے کہ مدینہ ہلنے لگا، مسجد نبوی لرزنے لگی،
مسجد کی اتنی بلند ہو گئی کہ نیچے سے رہوار نکل جائے. ایک قیامت کا سما ہو گیا, کیوں نہ ہو خاتون قیامت کی زبان پہ فکرہ آ گیا. اجرکم اللہ, چھوڑ دو ورنہ ردا ہٹا دوں گی. فقط کہا تھا تو یہ قیامت آ گئی. اب سمجھ میں آیا کہ یہ کون اللہ کی کنیز خاص ہے جو کہہ دے وہ ہونے لگے. مگر بد دعا نہیں کی. ایک روایت کہتی ہے کہ آثار قیامت دیکھ کر منافقین و ظالمین تو ڈرے ہی ہوں گے, مگر کسی کی مجال نہ تھی بے حیا کی کہ فاطمہ کے غضب کو دیکھ کے قریب آئے. ہاں, سب نے امید سے سلمان کی طرف دیکھا. سلمان آگے بڑھے, ہاتھ جوڑ کے کہا یا بذات الرسول, اے ام ابیہا, اے سیدۃ النساء, اے رحمت للعالمین کی جان و روح, یہ نہ کیجئے گا بی بی. آثار دیکھ کے ڈر گئے لوگ. بس اجرکم اللہ, میں اسی لیے کہہ رہا تھا انہیں نام خدا کی بقا چاہیے, انہیں اپنی بقا نہیں چاہیے, انہیں اللہ اور اس کی کائنات کی بقا چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہاں عزادارو, یہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں کہ جس بی بی نے شب میں جنازہ اٹھانے کی وصیت کی, ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے قبہ گرانے پر. اس شہزادی کو تو زندگی ہی میں اتنے خطرے تھے. بس ختم ہے بات. فاطمہ کی وصیت رات میں سناٹے میں بغیر کسی کو بتائے, یا علی دفن کر کے نشان قبر مٹا دیجئے گا. ارے شہزادی کو کیا خطرہ تھا جسے زندگی میں ہی خطرہ ہو. اگر اس کی قبر اور مزار پہ ظلم ڈھایا جائے تو کون سا تعجب ہے. یہی سبب ہے کہ 75 سال پہلے وہ قبہ منہدم کیا گیا. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی صاحبہ قبر پہ وہ قبہ گرا. ہاں عزادارو, پیغمبر کہ جن کو چین نہ ملتا تھا فاطمہ کے بغیر, سفر پہ گئے تو آخری وہ ہوتا تھا کہ جو فاطمہ تھی, اور سفر سے آتے تو سب سے پہلے فاطمہ, کیونکہ روح ہے پیغمبر. ام ابیہا جگر کا ٹکڑا, فاطمہ کی اذیت ذرا سی برداشت نہ تھی کہ یہ کہہ کے گئے کہ جو فاطمہ کو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی. اے مسلمانوں, تمہاری حیا کو کیا ہو گیا ہے کہ قریب قبر زہرا, ارے مسمار پڑی ہوئی ہے, پیغمبر کا روضہ علی شان قریب ہے. ارے روح پیغمبر فاطمہ سے شرمندہ ہوتی ہوگی. اے بی بی, ارے جس کا سایہ محشر میں میری امت کے اوپر ہوگا اسی کی قبر بے سایہ ہے. دعا کرو مومنین کہ وارث زہرا کا ظہور ہو جائے, پھر ان کے ساتھ ہم قبر زہرا پہ کھڑے ہو کے, ارے اب تک تو ہم مصائب زہرا پڑھتے ہیں, امام وارث زہرا سنتا ہے, وہ آئے تو وہ اپنی جدہ کے حقیقی مصائب بیان کرے تاکہ شاید کچھ حق غم و گریہ ادا ہو جائے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین, فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم العن قاتلي فاطمة الزهراء. اللهم ڈوبی ہوئی رکھوں میں نشانی رسول کی, کچلی ہوئی ہے قبر مطہر بطول کی. اہلو کے
در گرایا گیا یہ جفا ہوئی، مولا علی کے صبر کی بھی انتہا ہوئی، دربار میں بطول پہ کیا کیا گزر گئی،